السلام علیکم ڈیفنس ویورز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفنس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے انڈین نیوی کے وائس چیف آف نیول اسٹاف کی طرف سے تھرڈ ایئر کرافٹ کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں۔ فرینڈز، ریسنٹلی انڈین نیوی کے وائس چیف آف نیول اسٹاف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ انڈین نیوی کو چائنا اور پاکستان کے خلاف عربین سی اور ساؤتھ چائنا سی میں اپنے آپریشنز کنڈکٹ کرنے کے لیے اور پاور پروجیکشن اور سی لائن ڈیفنسز کے لیے تھرڈ ایئر کرافٹ کی اشد ضرورت ہے۔ انڈیا کے وائس چیف آف نیول اسٹاف کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ تھرڈ ایئر کرافٹ کیریئر انڈین نیوی کو جوائن کرتا ہے تو یہ انڈین نیوی کی کیپیبلٹیز میں بھی اضافہ کرے گا، اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ انڈیا کو اگر اپنے نیشنل میریٹائم انٹرسٹ اور کوسٹل ڈیفنسز کو سیف گارڈ کرنا ہے تو یہاں تھرڈ ایئر کرافٹ کیریئر کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اگر انڈین نیوی کے پاس 3 ایئر کرافٹ کیریئر سروس میں ہوں گے تو یقینی طور پر 2 ایئر کرافٹ کیریئرز انڈین نیوی میں ہر وقت آپریشنل رہیں گے، جبکہ پاسٹ میں بھی انڈین نیوی کی طرف سے کئی بار انڈین گورنمنٹ سے کیٹوبار کلاس کے 65,000 ٹن کے سپر کیریئر کی بھی ریکویسٹ کی گئی ہے۔ یہاں انڈین نیوی فرینچ نیوی کے چارلز ڈی گول سپر ایئر کرافٹ کیریئر کے کلاس کا ایک نیا ایئر کرافٹ کیریئر اپنی فلیٹ میں شامل کرنے کا سوچ رہی ہے، اور انڈین نیوی کی طرف سے اپنے تیسرے ایئر کرافٹ کیریئر میں کیٹاپلٹ اسسٹڈ ٹیک آف اینڈ ارسٹڈ ریکوری جیسے سسٹمز کو بھی انٹیگریٹ کرنے کا کہا گیا ہے، تاکہ انڈین نیوی ان کیٹوبار سسٹمز کی مدد سے ان ایئر کرافٹ کیریئرز کے سرویلنس اور ریکونیسنس کے لیے E-2D ہاکائی جیسے ایویکس اور MQ-9B ڈرونز کو ان ایئر کرافٹ کیریئرز پر انٹیگریٹ کر سکے۔ یقینی طور پر یہ تھرڈ ایئر کرافٹ کیریئر کیٹوبار سسٹمز کی انٹیگریشن کے ساتھ انڈین نیوی کے لیے ایک کیپیبلٹی بوسٹ تو پیدا کرے گا ہی، لیکن انڈین نیوی کے لیے یہ چائنا کے خلاف ایک گیم چینجر بھی ثابت ہوگا، جبکہ دوسری طرف چائنیز نیوی بھی اپنی نیوی کے ایئر کرافٹ کیریئرز کی فلیٹ میں تیزی سے اضافہ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ حال ہی میں چائنیز نیوی نے بھی اپنے نئے ایئر کرافٹ کیریئر فوجیان میں کیٹوبار سسٹمز کی انٹیگریشن کو یقینی بنایا ہے۔ ان کیٹوبار سسٹمز کی انٹیگریشن کے بعد چائنیز نیوی بھی پہلی بار اپنے کیریئر بیسڈ KJ-600 ایویکس سسٹم کے تھرو انڈین نیوی کی تمام نیول موومنٹ پر 24/7 نگرانی رکھ سکے گی، جبکہ اس چائنیز فوجیان ایئر کرافٹ کیریئر کی اس کیپیبلٹی کی وجہ سے انڈیا کے وکرمادتیہ اور وکرانت اسٹوبار کلاس کے کیریئرز پر اس چائنیز ایئر کرافٹ کیریئر کو سبقت بھی حاصل ہوگی۔ لیکن یہاں انڈیا کے لیے تیسرے ایئر کرافٹ کیریئر کی مینوفیکچرنگ اور آپریشنل رکھنے کے لیے کوسٹ ایک بہت بڑا مدعا ہے، جبکہ پاسٹ میں بھی انڈین گورنمنٹ کی طرف سے متعدد بار انڈین نیوی کو یہ کہا گیا ہے کہ بجٹ ریسٹرینٹس کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ تیسرے ایئر کرافٹ کیریئر کی مینوفیکچرنگ کو سپورٹ نہیں کر پائے گی، اور یہاں صرف انڈین گورنمنٹ کو تھرڈ ایئر کرافٹ کیریئر کی آپریشنل اور مینوفیکچرنگ کوسٹ کو ہی پے نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ انڈین گورنمنٹ کو اس کے ایئر ونگ اور ان کے ساتھ بیٹل گروپ میں شامل ہونے والی فریگیٹس، کورویٹس اور ڈسٹرائرز کی کوسٹ کو بھی پے کرنا پڑے گا، جو کہ انڈین گورنمنٹ کے لیے ایٹ اے ٹائم 3 ایئر کرافٹ کیریئر کے بیٹل گروپس کو آپریشنل رکھنا کافی کوسٹلی بھی پڑے گا۔ اور یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی نیوی کو گرو کرنا، سسٹین کرنا اور ان کی آپریشنل کوسٹ کو مینٹین کرنا کافی کوسٹلی بھی ثابت ہوتا ہے، جبکہ ہمارے خیال سے انڈین نیوی کو مزید 5 سال کا اس تھرڈ ایئر کرافٹ کیریئر کا انڈین گورنمنٹ سے اپروول کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس 5 ایئر پیریڈ کے دوران ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کی طرف سے انڈین نیوی کے لیے ٹوئن انجن ڈیک بیسڈ فائٹر جیٹ کو بھی ڈیولپ کیا جا چکا ہوگا، اور اگر انڈین نیوی کی طرف سے ان ٹوئن انجن ڈیک بیسڈ فائٹر جیٹس کو پروپوز کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر انڈین نیوی کو تیسرے ایئر کرافٹ کیریئر کی ضرورت پڑے گی ان کو انڈکٹ کرنے کے لیے۔ ان انڈیجنس بلڈ فائٹر جیٹس کی کوسٹ کم ہونے کی وجہ سے انڈین نیوی اپنے تھرڈ ایئر کرافٹ کیریئر کی آپریشنل کوسٹ کو بھی کم کر سکے گی، اور جیسا کہ IMF اور ورلڈ اکنامک فورم کی طرف سے پریڈکٹ کیا گیا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں انڈیا کی اکنامی
تیزی سے گرو کرے گی، اور اگر انڈین اکنامی تیزی سے گرو ہوئی تو یقینی طور پر انڈین گورنمنٹ انڈین نیوی کی خواہشات کے مطابق اگلے 4 سے 5 سالوں میں اس تیسرے ایئرکرافٹ کیریئر کا اپروول بھی دے گی، کیونکہ فیوچر میں چائنیز نیوی اپنی نیوی میں 4 سے 5 آپریشنل ایئرکرافٹ کیریئرز کو بھی شامل کرنے جا رہی ہے، جو کہ انڈین نیوی کے عربین سی کے اپنے ہی بیک یارڈ میں انڈیا کو کافی ٹف ٹائم اور چیلنج دیں گی۔ جبکہ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی 2 ستمبر کو انڈین نیوی کے نئے وکرانت ایئرکرافٹ کیریئر کو بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اب انڈین نیوی کی طرف سے دیکھنا یہ ہے کہ ان وکرانت ایئرکرافٹ کیریئر کے ایئر ونگ کے لیے انڈین نیوی ریفیل فائٹر جیٹ یا F-18 ہارنیٹس میں سے کون سا فائٹر جیٹ چوز کرے گی۔ فرینڈز، یہاں کچھ نیول سورسز کی طرف سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ انڈین نیوی کے ہائی رینکنگ نیول آفیسرز نے اپنا اعتماد اور انٹرسٹ F-18 سپر ہارنیٹس پر ہی رکھا ہے۔ ان وکرانت ایئرکرافٹ کیریئرز کی ایئرکرافٹ لفٹ کی لیمیٹیشنز کی وجہ سے F-18 سپر ہارنیٹ صرف ایک ایسا ہی فائٹر جیٹ ہے جو کہ آسانی سے ان پر فٹ ہو سکتا ہے، جبکہ یہاں ان وکرانت ایئرکرافٹ کیریئرز پر ریفیل فائٹر جیٹس کو فٹ کرنے کے لیے ان جیٹس کے ونگز کو ڈسماؤنٹ اور ماؤنٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ انڈیا کا یہ وکرانت ایئرکرافٹ کیریئر کچھ حد تک چائنیز نیوی کو عربین سی اور ساؤتھ چائنا سی میں کافی ٹف ٹائم بھی دے سکے گا۔ تو اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو شیئر، سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔